بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ۔ ناظرین، ہمیں بہت زیادہ میسیجز ریسیو ہوئے واٹس ایپ کے گروپ میں بھی اور ڈائریکٹ واٹس ایپ میں بھی ریسیو ہوئے۔ اس کے علاوہ کالز بھی بہت زیادہ ریسیو ہوئی، تو سب لوگوں نے یہی کہا جی کہ ہمیں وظیفہ لکھوائیے، کوئی ذکر ایسا بتائیے کہ ہمارے کام رکتے جا رہے ہیں، کاروبار ٹھپتے جا رہے ہیں، اچھے بھلے چلتے ہوئے بزنس، لوگوں کی دکانیں، کاروبار وغیرہ، کام بہت جو ہے وہ ختم ہوتے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا وظیفہ کیا جائے، کیا ذکر کیا جائے۔ تو بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں نے تو قرضے لے کے کام شروع کیے تھے، قرضے لے کے شاپس بنائی تھیں یا کاروبار میں انویسٹمنٹ کی تھی، تو یہ بھی سارے حالات جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو بہت زیادہ اس قسم کے سوالات اتنے رسیو ہوئے کہ میں نے ان سے سب سے وعدہ کیا کہ جی میں آپ کے لیے ایک ویڈیو بنا کے لگا دیتا ہوں، تو آپ ایک بڑا مختصر سی ویڈیو اور ایک جامعہ بڑا کمپریہنسو سے ایک وظیفہ جو ہر چیز کو کور کر لے، تو یہ وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ بیسیکلی صبح کے ٹائم کرنا ہوتا ہے، فجر کی نماز کے بعد۔ اب یہاں پر جو ہے وہ بہت سارے لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے لیے تو فجر کی نماز پڑھنی پڑے گی، جلدی اٹھنا پڑے گا، ہم تو 3 بجے رات کو سوتے ہیں، 2 بجے تک ہم باتیں کرتے رہتے ہیں، موبائل پہ فیس بک دیکھتے رہتے ہیں۔ تو اب دیکھیے بات یہاں پر بڑی عجیب سی ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کامیاب وہ لوگ ہوتے ہیں جو سورج کو جگاتے ہیں، نہ کہ سورج دوپہر کو ان کے سر پہ آ کے جب سورج چمکتا ہے دوپہر کے وقت اور جب گرمی لگتی ہے تو وہ اٹھتے ہیں، اس لیے کہ وہ فجر کی نماز کا وقت ہونے والا ہوتا ہے تو وہ سو جاتے ہیں۔ دیکھیے ناظرین، یہ سارے مسئلے، اب یہ جو وظائف ہیں ان کا تعلق نماز کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے اپنی دوسری ویڈیوز میں بھی کہا کہ ان سب کا تعلق جو ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت کے ساتھ ہوتا ہے۔ نماز عبادت ہے، وظائف اس کا بونس ہے۔ آپ بونس کے تو ہم اللہ سے مانگیں اور اللہ کی جاب نہ کریں، جاب سے مراد ہے کہ نماز نہ پڑھیں، اور جو اللہ نے حقوق العباد بتائے ہیں، حقوق اللہ تو ان پہ اللہ معاف کر دے گا، حقوق العباد نہیں۔ اصل میں ناظرین، جو لوگ صبح اٹھتے ہیں، صبح اٹھ کے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں اور وہ سورج کو جگاتے ہیں، وہی دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آخرت میں بھی ان کا کافی حصہ ہوتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز سے پہلے وہ اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ نہیں سوتے۔ دنیا میں 1-2 ہی پرندوں کی ایسی نسل ہے جو کہ جن میں چمگادڑ آ گیا، الو آ گیا، جن کا کچھ اور مقصد ہے، یہ اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ باقی آپ دیکھ لیجئے، صبح کبھی آپ جائیں اپنے چھت کے اوپر سورج نکلنے سے پہلے، تو یقین کیجئے کہ آپ کو لگے گا کہ دنیا کی ساری مخلوق اپنے کام پہ نکل کھڑی ہوئی ہے۔ پرندوں کو دیکھ لیجئے، ہر قسم کے آپ کو ملیں گے، جانور بھی، سب کچھ۔ کتا بیچارہ ساری رات کیونکہ رکھوالی کرتا ہے تو وہ صبح اٹھ کے سو جاتا ہے، باقی بھیڑ بکریاں جو کہ بابرکت جانور ہیں، وہ دیکھ لیجئے صبح صبح اٹھ جاتے ہیں اور اپنے چرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ایک انسان ہے جو کہ اب بہت دیر تک ان ساری چیزوں نے ناظرین ہمارا جو لائف سٹائل ہے اس کو بدل کے رکھ دیا، جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت ہی بے برکتی آ گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں نہ دن کا پتہ چلتا ہے کہ کب دن شروع ہوا، ہمیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی تو اٹھے تھے، 12 بجے ناشتہ کیا، 3 بجے دوپہر کا کھانا کھایا، یہ کیا شام بھی ہو گئی۔ سردیوں میں تو بہت ہی ایسے ہوا اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے ناظرین، اس لائف سٹائل نے ہماری زندگی کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس لیے یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ نماز، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظائف کریں گے، یہ والا وظیفہ کریں گے تو اس کا اثر کچھ اور ہوگا، اور جو لوگ فجر نہیں پڑھتے وہ بھی اس وظیفے سے محروم مت رہیں، وہ بھی وظیفہ کریں، کیونکہ میں جب بھی کوئی کام کرنے کے لیے کہتا ہوں میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ اس لیے جو دیر سے اٹھنے والے ہیں کوشش کریں جلدی اٹھیں، اور اللہ رب العزت آپ کے کام میں برکت لائے۔
زندگیوں میں بھی، کاروبار میں بھی، کیونکہ اتنا ذہن میں رکھیے یہ ساری ٹینشن جو ہے وہ والدین کے لیے ہے، خاص کر والد کے لیے ہوتی ہے۔ والدہ بھی اکثر یہ کہہ دیتی ہے جی آپ کا کام ہے کما کے لانا، ہمارا کام ہے خرچ کرنا، تو بیچارہ رہ والد ہی جاتا ہے۔ اب اس کی بات وہ کون سنے اور کیسے سنے، یہ ہر ایک اور مسئلہ ہے۔ فی الحال وظیفہ نوٹ کر لیجئے۔ وظیفہ یہ ہے ناظرین کہ اس کے مقاصد کیا ہیں۔ جو لوگ جابز کر رہے ہیں، ترقی نہیں ہو رہی، وہ جب یہ وظیفہ کریں گے تو ان کی جاب میں ترقی ہوگی انشاءاللہ، بڑی جو ہے وہ ان کی سیلریز بھی بڑھیں گی اور برکتیں آنا شروع ہو جائیں گی ان کی سیلریز میں بھی، جو کچھ وہ حاصل کر رہے ہیں، اور بابرکت رزق ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے، لیکن یہ وظیفہ کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنا کام جانتے ہیں، اور اللہ نہیں بھولتا، ہم اپنا کام بھول جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے جس کا اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ وہ لوگ جن نے دکانیں بنائی ہیں، شاپس ہیں، کاروبار ہے، کسی قسم کے بھی شاپنگ سینٹرز ہیں، کسی قسم کا بھی، وہ لوگ بھی یہ وظیفہ کریں۔ اور بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ قرض کی وجہ سے ان کا جو ہے وہ جینا محال ہو گیا ہے، تو قرض کی ادائیگی بھی اسی وظیفے سے ہو جائے گی۔ اس وظیفے سے آپ کی قرض کی ادائیگی بھی ہوگی اور کاروبار میں ترقی بھی ہوگی۔ وظیفہ اسکرین پہ آپ کی آ رہا ہے، یہ نوٹ کر لیجئے، اسکرین شاٹ لے لیجئے۔ یہ صبح شام کے سارے اذکار ہیں، 100 دفعہ صبح یا سلام یا مومن، 100 دفعہ صبح یا ولی یا والی، 100 دفعہ یا ذوالجلال والاکرام، اور یہی سارے شام کو بھی اسی طریقے سے ہی کرنے ہیں۔ تو آپ یہ کیجئے، کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگیے، ہاتھ اٹھا کے، شرم مت کیا کیجئے۔ آج جس دور سے اب ہم یقین کیجئے گزر رہے ہیں، میں مسجد میں بھی جب جمعے کی نماز کے لیے جاتا ہوں، باقی نمازوں کے لیے بھی، میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہاتھ کرتے ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ ہم نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے۔ شرم آتی ہے نا اللہ سے مانگتے ہوئے، کیونکہ اپنے اندر ایک انا ہے، اپنے اندر ایک غرور ہے کہ میں، لوگ دیکھیں گے کہ میں مانگ رہا ہوں۔ ایسے کرو، میں تو یقین کرے کہتا ہوں کہ دعا مانگو تو ایسے مانگو کہ ہاتھ بھی جڑے ہوئے ہوں۔ جیسے پانی پینا ہوتا ہے نا، جب آپ نے نل سے پانی پینا ہوتا ہے، کسی گاؤں دیہات میں جائیں نا جہاں گلاس نہ ملے، وہاں آپ کی یہ ہتھیلیاں آپ کے گلاس بن جاتی ہیں۔ ہتھیلیوں کو کبھی کھول کے دیکھیں نا، پانی پینے کی کوشش کریں، اتنا پانی آپ کی ہتھیلی میں آئے گا۔ اس لیے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کے ایسے کہ پتہ چلے کہ آپ دعا مانگ رہے ہیں، آپ کے کندھوں سے اوپر آپ کے ہاتھ نہ جائیں، ایسے مانگے اللہ سے، یا رب العزت میں نے اپنی جھولی پھیلا دی ہے تیرے آگے، یا رب العزت تو غنی ہے، تو ہی رازق ہے، میں تیرا مانگنے والا، تیرا بھکاری، میں تجھی پہ ہی جو ہے وہ میرا انحصار ہے، تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں ہے۔ جیسے بھی ایسے الفاظ بول سکتے ہیں، اللہ کو بتائیے کہ ہم مانگنے والے ہیں اور تو دینے والا ہے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ہاتھ اٹھا کے آپ کو اتنا خوبصورت لگے گا۔ اب یہ تو دیکھیے آپ مانگ کس سے رہے ہیں، یہ سیکس میں کیسی شرم، مانگ کس سے رہے ہیں؟ سڑک پہ کھڑے ہو کے ایسے مانگیے دعائیں، سڑک پہ کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جس سے مانگ رہے ہیں وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، جو بھی چاہے دے دے آپ کو، کتنا دے دے یہ اس کی مرضی، اور وہ کتنا دیتا ہے اس کی حکمت بھی ہوتی ہے، اس کی مرضی بھی ہوتی ہے، اور کتنا آپ کو چاہیے وہ اس چیز کا بھی دھیان رکھتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ سب لوگوں کی زندگی جو ہے وہ برکتوں سے بھر دے، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔